میرے پاکستانیوں، بہت دردناک تکلیف دہ ثانیہ ہوا ہے ابھی پشاور میں، اور دہشت گردی کے اوپر پھر سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک وقت پہ بہت بڑا موضوع تھا دہشت گردی، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اب پھر چند مہینوں سے پھر سے اوپر آ گیا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے دہشت گردی کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پختونخوا کی پولیس ہے، ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے۔ جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور وہ میں اس کے اوپر ابھی بعد میں بات کروں گا۔ اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے جی، ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا، میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے افغان جہاد لڑی، ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا۔ میں نے 1993 آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر، اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا، میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اور لہٰذا میں نے پھر وہ کتاب لکھی۔ لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا، زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی، اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا۔ تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویت یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں۔ تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے، جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی، قبائلی علاقے کے لوگوں نے۔ تو جب 2001 کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا۔ میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک، ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی، اس وقت سوویت یونین تھی، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی، ڈالرز بھی آئے اس سے۔ لیکن جب 2001 میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں، اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی افغان جہاد میں، وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئی اس افغان جہاد میں، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے۔ اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا۔ اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہاں پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا۔ جب فوج بھیجی، وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے۔ وہ لوگ ان میں سے
جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں. ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا. اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی، اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے.
ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی, وہ پرو انڈیا تھی, اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی. جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے, افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی, وہ ہم فیل ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے, تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمی, اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں. اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی, اور جیسے ہی وڈرا اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں, تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں, کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں. وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا. تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا. تو ہم تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے میں, آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا. میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے, ہم ایک پیج پہ تھے. اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی. اچھے کام ہوا. کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا, لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا. اس کے بعد ٹڈی بھی تھی, اس کا ایک آیا وہ بھی, اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا. تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ NRO کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے. یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بیسکلی ان کو NRO دے دو, جو ہم نے ریفیوز کر دیا. میں نے میٹنگ بھی تھی, ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے, جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی. ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف, اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی, میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے. کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی, میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں, کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج, اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے, ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی, کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے, آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا.
اللہ نے کرم کیا, افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان, کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے, ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں, وہ پاکستان تھا. اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں, اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا, کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, BLA, TTP اور پھر ISIL, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. OIC کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے, جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے, لیکن جنرل باجوہ تھے, اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے, یعنی اینٹی نہیں ہے, کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی, جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں. اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی, کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر, جب ہماری بات ہوئی تو 2 ہمارے, خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں, 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا, جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان. تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے, طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ 2 ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی, اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئیں, اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا, سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا, اور وہ عوام کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی, اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے MNAs اور MPs کے ساتھ, KP ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے, اور پھر ہمارا ایک MP تھا, اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی, اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی KP میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے, اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ بارڈر تو
गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है पख्तूनख्वा के। तो इनके अंदर कोई किसी को ना समझ थी, ना किसी का इंटरेस्ट था। अजीब अजीब सी इनकी मज़ाहिया स्टेटमेंट्स आई और वो इशू वहीं का वहीं रह गया। अब ये इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था और अब जिधर ये पहुंच गया है, मुझे अब हुआ क्या, जब पुलिस पे जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, तो अभी वो लोग, वो बेचारे जो, मैं फिर से आज सबके सामने, हम सबको तकलीफ है कि जो जिस तरह की हमने वो सीन्स देखे हैं और जिस तरह वो पुलिस वालों के ऊपर एक गुस्सा और एक गम तारी हुआ था, वो हमने देखा सबने। तो सवाल अभी ये पूछा जाए कि गवर्नर केपी ने अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को, जिसका नहीं भी सोचता वो उधर चली गई है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। जो प्रो गवर्नमेंट के तज्जिया नगार हैं वो भी शुरू हो गए कि जी इलेक्शन डिले किया जाए। तो कुछ तो सोच लें कि लोगों के अंदर जिधर पहले ही खदशात है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है केपी के अंदर, पख्तूनख्वा के लोगों को इत्मीनान चला गया है कि ये दहशतगर्दी है क्या। हम सब जानते हैं कि पीटीएम के क्या नारे हैं, और जब पहले से खदशे हैं तो ये गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब इलेक्शन डिले कर दे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अब ये कि आज मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक्तदार में थे। जब हम इक्तदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जिधर तबाही मची। 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या क्योंकि आज दहशतगर्दी बढ़ गई। ये बिल्कुल इसलिए है, इसी तरह है, जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है। और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आके ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा और मैंने वाज़ेह तौर पे शौकत तरीन को भिजवाया। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि हमें पता था ये क्या होना है। मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं जब से ये आए हैं, जरा देखें इन्होंने, ये अमीर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज होता जाता है। तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था। जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है। इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की माइशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई माइशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट, यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6%, आखिरी 2 सालों में कोरोना के बावजूद। कोरोना का भी मैं बार बार आपको इसलिए याद करवाऊंगा, ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा सानिया सदी में एक दफा आता है।
और देखेंगे पाकिस्तान कैसे निकला उसमें से, और फिर अपने लोगों को, माशत को, सबको बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। और हम जब वहां से जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था? क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई? कौन सा चेंज आया था? यानी कोई मुझे समझाए कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से 115 डॉलर बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो 85 डॉलर का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे। उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को इत्मीनान था हमारे पे, वो रिमिटेंसेज रिकॉर्ड भेज रहे थे 31 अरब डॉलर की। तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? ये होना ही था। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज हम किधर जा रहे हैं। मेरे से वो चीजें पूछे जब मैं इख्तिदार में था, अगर ये ना हटाते फिर हम जिम्मेदार थे। अगर ये ना साजिश करके, ये जो शहबाज शरीफ बोलता फिरता है, क्यों आपने साजिश की थी कि अगर आपको इतना खौफ था, हमारी तैयारी नहीं थी, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, हमें रहने देते। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रह गया था, हम जिम्मेदार थे। फिर हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ागार करके रख दिया है, हर तरह मुल्क नीचे ले गए हैं। मुझे ये जरा ये समझाएं कि 90 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, 90 रुपए। क्या इसके हम जिम्मेदार हैं? यानी क्या आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जस्टिफाई कैसे करते हैं कि 90 रुपए डॉलर के मुकाबले में कम हो गया? 90 रुपए पाकिस्तान की दौलत, लोगों के पैसे के अंदर कमी आ गई है। यानी जब आप डॉलर ऊपर जाता है तो आपके रुपए की जब कीमत नीचे जाती है तो आपकी खरीदार की कीमत नीचे चली जाती है। उससे जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। और इसका जब असर आएगा, जब 90 रुपए आप गिराते हैं, आप गिरता है आपकी नाहली की वजह से, इसका असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए? तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया? और मैं अवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि अवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यहां रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है। इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और महंगाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ ये
یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے, بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دگنی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں, 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ. 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا, اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, امید کھو بیٹھے ہیں. عوام ادھر پسی ہوئی ہے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی, نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا. معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی, اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے, جس کو ہم NRO2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں, اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO2 دیا ہے, یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے, وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے, FIA ختم کر دی ہے. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں, 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی, اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں, لیکن جو سارا ملک نے تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز. اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں, 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا, اپنی گورنمنٹس چھوڑی. ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے. ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا, یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے. IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا. خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ, اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں. یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے. ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان, یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا, اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں, اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا. کوئی ifs and buts نہیں ہے اس میں. یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے دی. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں, سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں. اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی, یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ
जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे। वो कोई नहीं भूला आज तक। कोई वजह नहीं है कि 90 डेज से आगे लेके जाएं। ये कहेंगे कि जी ओहो दहशतगर्दी हो गई। 2013 में दहशतगर्दी नहीं थी, 2008 में दहशतगर्दी नहीं थी, तब क्यों नहीं इलेक्शन आगे किए? और फिर और ये याद रखें कि 2008 के अंदर इलेक्शन इसलिए आगे किए गए थे क्योंकि वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, इसलिए इलेक्शंस को आगे किया गया था। तो ये जो प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी की इलेक्शन आगे करेंगे, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब कि वो सेटअप सिर्फ इसलिए रह जाएगा, वो डरा सिर्फ एक रास्ते में है कि कहीं इमरान खान और पीटीआई ना जीत जाए। और वो उन्होंने किया कि आइन की वायलेशंस तो भी शुरू कर दिए। सबसे पहले तो एक जो आर्टिकल 105 है, गवर्नर ने क्यों नहीं अनाउंस की डेट अभी तक? ये डायरेक्ट आइन की वायलेशन है। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और दूसरी चीज, जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। आइन ने सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप इसलिए होना था कि वो गैर जानिबदार होंगे, इम्पार्शल होंगे, ताकि इस गैर जानिबदार सेटअप ही सिर्फ मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। यह मकसद था उसका। हो क्या रहा है अब? वो हुकूमतें आ गई हैं पख्तूनख्वा में और यहां पंजाब में, जो ये नहीं कि वो सिर्फ गैर जानिबदार नहीं है, वो सख्त हमारे खिलाफ हैं। अभी से सारे कदम उठाने शुरू हो गए हैं, जो कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना थोड़ा सोच समझ के करती, क्योंकि जल्दी में है। अभी से हमारे ऊपर केसेस कदम जो फवाद चौधरी से उन्होंने किया, और फवाद चौधरी से क्यों किया? फवाद चौधरी का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह आपको जलील करेंगे। हथकड़ियां, वो कोई दहशतगर्द था, उसके मुंह पर कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं, उसको कमरे में यानी इतनी सर्दी के अंदर उसको कमरे में जमीन पे उसको सुलवा रहे हैं। वहां कौन सा जुर्म किया उसने? आजम स्वाति से पहले यह किया, शहबाज गिल से पहले यह किया। ये लोगों को डरा रहे हैं कि ये हम कर देंगे आपके, ताकि आप चुप करके किसी ना किसी तरह हाथ खड़े करके तो इन नून लीग को इलेक्शन जीतते जाए। और तब तक ये नहीं करेंगे जब तक ये समझेंगे कि इन्होंने ये केयर टेकर लेके इसलिए आए हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद करें, केसेस करें, जेलों में डालें, डराएं धमकाएं, FIRs करें, करप्शन केसेस करें। परवेज लाई के घर पुलिस भेज दी कल, कितनी गाड़ियां चली गई वहां उसके ऊपर। हमारे वो वर्कर्स के उनको पुलिस बुला के हरासा करना शुरू हो गया कि तुम्हारे केसेस करेंगे, उनको टेलीफोन कर रहे हैं। तो क्या ये केयर टेकर करती है? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी केयर टेकर ने ऐसी हरकतें की हैं? मेरी JIT, अब जरा ये सुन लें, मेरी जो JIT बनाई हुई है, जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये सोचें कि वो अभी नोटिफाइड है, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है वो JIT। उसको आते साथ ही सारे उसको नॉन फंक्शनल कर दिया, उसके रिकॉर्ड सील कर दिए। किस चीज का खौफ है? पहले वो 2 DPO गुजरात और ये जो CTD का SSP था, वो कॉर्पोरेट, वो हमारे नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई JIT से वो कहते जी हम जवाब देनी है। उनको कहा फोन पकड़ाएं जिन्होंने आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, नहीं जी हम नहीं देते। उन्हें कहा JIT के सामने, हम नहीं आते। कौन इनके पीछे है? कौन इतना ताकतवर है कि पंजाब पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए, इतना उसको इत्मीनान हो कि उनके पास कोई ताकतवर उनके फोर्सेस है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर बड़ी पार्टी का हेड अपनी FIR ना कटवा सके अपने सूबे में। और फिर जिनको खौफ है, वो जो ताकतवर लोग जिनको खौफ है कि कोई चीजें ना सामने आ जाएं JIT की, वो सारे ताकतवर लोग पूरी कोशिश करें सैबोटाज करने की। लेकिन सैबोटाज करने से पहले क्या चीजें सामने आ गई हैं? पहले मैं ये जरा आपको 2 चीजें बता दूं कि पहले तो 16 दिसंबर को JIT ने जो फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी अदालत में, उसमें क्या चीज आई? 2 शूटर थे। उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि दो
बंदूक वाले थे जिन्होंने गोलियां चलाई। वो 16 दिसंबर की आ गई। अब 3 जनवरी की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो अदालत में अब गई है, अभी गई है अदालत के अंदर, ये अदालत में जमा हो गई है। इसने एस्टेब्लिश किया है कि 3 शूटर थे। सो जो सारा बनाया हुआ था कि जी एक दीनी इंतहा पसंद है जिसने कहा मैं अकेला हूं, उसको पढ़ा के भेजा था पहली स्टेटमेंट, मैं अकेला हूं, तो पहले तो यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे। तो सारी जो साजिश थी वो सामने आ गई। और 3 शूटर इस तरह थे कि उसकी गोलियां जो हम कह रहे थे, जो मैं भी कह रहा था कि ऊपर से मेरे गोली, छत से गोलियां, उनके गोलियों के खोल मिल गए जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जीआईटी ने, जो कि अब अदालत में जमा करवा दी। तो सवाल मेरा ये फिर से बनता है कि क्या एक केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका काम ही ये नहीं है, जिसका काम ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाए, वो इंटरफेयर कर रही है जीआईटी में? कौन है इनके पीछे? कौन है ये इनको जो एडवाइस कर रहा है कि सारे जो ऑफिसर्स यहां लगवाए जाएं वो सारे एंटी पीटीआई हों? उन ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है जिन्होंने 25 मई में हमारे ऊपर जुल्म किया था। हमने 22, सिर्फ सारी पंजाब की फोर्स से हमने 22 लोगों के नाम दिए थे कि इनको आपको नहीं लगाना चाहिए, ये सख्त हमारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, इन्होंने हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया था। उनमें से 13 को लगा चुके हैं, 22 में से 13 लग गए और बाकी लगने वाले हैं। कौन सी केयरटेकर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में यह किया है? और मैं एक और भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। डेफेमेशन का क्या मतलब होता है? कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब यह अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था, कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। सिंध के लोगों से पूछें कि क्या जुल्म का निजाम आपने वहां रखा हुआ है। कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आपने अब तक कितने लोग मरवा चुके हैं। वो जज का जो नाम आपके ऊपर आता है, बताएं ना लोगों को कि आपने क्या क्या किया अपनी माजी में, किस तरह की दहशत फैलाई हुई आपने सिंध के अंदर। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरे ऊपर हर्जाना करें आप। और फिर क्या ये, जब मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, ये जो जीआईटी की रिपोर्ट के सामने कि एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे, तो क्या किसी ने राइटिंग में दिया था कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पता चल ही गया था ना कहीं से, तो मैं इसलिए बोल रहा था तब, और जलसों में कह रहा था कि करने वाले हैं। उससे पहले भी एक प्लान बनाया हुआ था, ये प्लान बी बना था। तो कोई मुझे राइटिंग में तो किसी ने नहीं कहा था कि आप सबूत दें जी। मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी तो मैंने कहा था, और वो सारी इंफॉर्मेशन साबित हो रही है। ये जो जीआईटी में कवर अप करने की कोशिश हो रही है, ये ताकतवर लोग अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए वो खौफजदा है कि कहीं सच ना सामने आ जाए। और ये जो आसिफ जरदारी आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिटर ग्रुप है दहशतगर्दों का। और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो जो मुझे डिटेल्स पता है कि कौन से वो एजेंसीज के ऑफिसर्स उसके साथ, आपके साथ मिले हुए हैं जिन्होंने प्लान किया है। पहले था एक कत्ल का प्लान है, उसको मैंने जब 4 नाम मैंने टेप पे रिकॉर्ड करके मुल्क से बाहर पहुंचा दिए, मुझे कुछ होगा वो नाम आ जाएंगे। फिर प्लान बी बना जिसमें 3 लोग मुलव्विस थे, उसका मैंने सीधी तरह, और उसकी एफआईआर, उसकी क्यों कि एफआईआर नहीं हुई, इसी से साबित होता है कि वो तीनों मुलव्विस थे। क्योंकि मेरी राइट है, ये तो मेरा हक है कि एफआईआर, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे इजाजत होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को साबित कर लेते हैं। और ये जो तीसरा है, ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा कि पहले तो दीनी इंतहा पसंद ना, सलमान तसीर टाइप मर्डर, अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है,
تو جی دہشت گرد کا خودکش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا۔ میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں۔ اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو۔ میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں۔ مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے۔ اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا۔ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں، بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو۔ ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آ کے، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں۔ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو، کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر۔ ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی، انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں۔ ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ای سی ایل پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ای سی ایل پہ، مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ای سی ایل پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ عذاب ای سی ایل پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ای سی ایل پہ۔ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں، سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے۔ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے، وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس، جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی، عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے۔ جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، یہ چوہوں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا، یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے۔ ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے۔ جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے۔ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ۔ یہ میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو، قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں۔
اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے، باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی، وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں۔ ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔